تو علامہ فیصل عزیزی صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں. جیسے ابھی آپ نے سنا غوث پاک کے اولین حالات آپ کے والدین کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو محبوب الہی کے بھی والدین کے حوالے سے اور ان کے بچپن کے حوالے سے اگر کچھ معلومات فراہم کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسرور کیفی نعت اکیڈمی نے آج ایک مرتبہ پھر یہ موقع فراہم کیا کہ محبوبین کی نسبت سے کلام ہو سکے، محبوب سبحانی اور محبوب الہی. محبوب سبحانی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو فرمائی وہ محض تاریخی نوعیت کی نہیں بلکہ خاص فکری نوعیت کی ہے، جس میں ایک سائنسی پہلو بھی شامل ہے کہ یہ تو اب ہمارے اطباء وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ماں کی سوچ، اس کی افکار، اس کا اثر اس کے شکم میں موجود بچے پر ہوتا ہے. اور پھر پیران پیر غوث اعظم دستگیر سے یہ ایک واقعی ایسا استدلال ہے جس پر پوری امت کو غور کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. نصف آخر حصہ اور 8ویں صدی کے ابتدائی 25 سال یہ محبوب الہی کا عرصہ حیات ظاہری ہے. ولادت آپ کی بدایوں میں ہوئی اور آپ کے والد گرامی وہ قاضی وقت تھے، اس وقت کے چیف جسٹس تھے. ایک خوشحال گھرانے میں ولادت ہوتی ہے، لیکن اکثر اولیاء کے ساتھ یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ بچپن میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس لیے کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے اوقات. یہ جب کسی کو بلند منصب عطا کرنا ہوتا ہے تو اس کو مشکلات سے گزارا جاتا ہے تاکہ وہ آنے والے وقت کے لیے تیار ہو جائے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی عمر مبارک 4 یا 5 برس تھی جب آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا. آپ کے نانا سیدنا شیخ عرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اور آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی. محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے لیے سب سے پہلے مکتب کا انتخاب کیا گیا. محبوب الہی نے مدرسے میں دینی علوم حاصل کیے. یہاں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ محبوب الہی ہوں یا محبوب سبحانی ہوں، دونوں کی زندگیوں کا اولین دور حصول علم کا ہے. غوث الاعظم دستگیر نے بھی حصول علم کے لیے سفر کیا. محبوب الہی نے پہلا زندگی کا جو سفر کیا وہ گھر سے مدرسے تک، اور پھر مدرسے میں آپ کے کئی اساتذہ تھے. ان میں ایک استاد تھے شیخ علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب یہ ذرا سا اس کو نفسیات کے آہنگ میں دیکھیے گا اس پہلو کو کہ جب محبوب الہی نے تعلیمی دور مکمل کیا اور شیخ علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الدین اولیاء سے یہ فرمایا کہ تمہاری تعلیم کا دور مکمل ہو گیا، اب کل اپنی ماں سے ایک دستار لے کر آنا، کل تمہاری ہم دستار بندی کر دیں گے. نظام الدین اولیاء خوشی خوشی آتے ہیں، اپنی ماں کو عرض کرتے ہیں کہ استاد نے کہا ہے کہ دستار لے کر آنا، دستار بندی کر دیں گے. یہ سن کر ہر ماں خوش ہوتی ہے. نظام الدین اولیاء کی ماں پریشان ہو گئی اس لیے کہ گھر میں اتنا پیسہ نہیں تھا ایک دستار خرید سکتا. معاشی غربت کا یہ عالم تھا. تو محبوب الہی کی والدہ نے عرض کی کہ اپنے استاد سے کہو کہ کچھ دن کا ہمیں وقت دے دیں، پھر میں دستار دے دوں گی. دن رات سوت سے کپڑا تیار کیا محبوب الہی کی والدہ نے اپنے بچے کے لیے دستار کے اس ایک ایک دھاگے میں اور دھاگے کے ایک ایک پیچ میں نظام الدین اولیاء کی ماں کی ممتا ہے. اس دستار کا کیا کہنا جو نظام الدین اولیاء کی ماں نے دن رات سوت سے کپڑا تیار کیا. اور جب وہ دستار باندھی گئی تو اس وقت تمام بدایوں کے علماء کو مدعو کیا گیا. ہر بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس کی دستار بندی کے وقت سارے شہر کے علماء کو مدعو کیا جائے، لیکن شیخ علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دستار بندی کے وقت سارے علماء کو اس لیے مدعو کیا کہ نظام الدین اولیاء ابھی حصول علم کے مراحل میں تھے.
تو اس وقت مدرسے میں آپ کا ایک لقب مشہور ہو گیا تھا، اور وہ لقب یہ مشہور ہوا تھا بحث شکن، کہ کسی مسئلے میں اگر اہل علم میں اختلاف ہو جائے، طلباء میں مختلف آرا ہو جاتی، تو نظام الدین اولیاء کی دلیل فیصلہ کن ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت نظام الدین اولیاء کی بریلینسی کا یہ عالم تھا کہ آپ قرآن سے حدیث سے ایسے حوالے دیا کرتے کہ اس کے بعد کسی کے پاس بولنے کی گنجائش نہ رہتی۔ بحث شکن آپ کا لقب مشہور ہوا، تو آپ کے استاد نے تمام علماء کو بلایا، اور پھر علماء نے ایک ایک دستار میں بل دیا، اور شیخ علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دستار کی تکمیل کی۔ اب یہاں بچپن کے اس میں ایک واقعہ اور خاص ہے، جس واقعے کا اثر نظام الدین اولیاء کی زندگی پر ہمیشہ رہا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ وہ واقعہ یہ کہ نظام الدین اولیاء خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد شیخ علاء الدین اصولی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں تو طالب علم تھا، پڑھ رہا تھا۔ میرے استاد کے پاس ایک قوال آیا، اور میرے استاد نے اس سے گفتگو کی۔ اس قوال کا نام ابو بکر تھا۔ بہت خوب۔ تو میرے استاد نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کہاں قوالی پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کئی جگہوں کے نام لیے۔ اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ جاتا ہوں، فلاں جگہ۔ اس نے ملتان میں شاہ رکن عالم کا نام لیا، اور پھر کہنے لگا کہ مجھے سب سے زیادہ لطف آتا ہے جب میں اجودھن میں بابا فرید کے جاتا ہوں۔ تو نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں یہ پہلا موقع تھا جب میں نے بابا فرید کا نام سنا تھا، اور بابا فرید کا نام سن کر بغیر دیکھے، بس صرف نام فرید سن کر دل مائل ہو گیا، دل مائل ہو گیا۔ اور جب اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ دہلی تشریف لائے تھے 16 سال کی عمر میں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ دہلی میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ جب دہلی آئے تو دہلی آنے کے بعد اس درگاہ پر حاضر ہونے لگے۔ پوچھا کہ یہ درگاہ کس کی ہے جہاں پر خلق خدا آتی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خلیفہ ہیں، اور ان کے ابھی ایک خلیفہ ہیں بابا فرید۔ تو فرماتے ہیں میں نے بابا فرید کا نام اب دوسری مرتبہ سنا، نام سن کر میرے اندر عشق پیدا ہو گیا۔ میں چاہتا تھا بابا فرید سے ملنا، لیکن نہیں جا پاتا تھا کیونکہ والدہ کی طبیعت ناساز تھی۔ یہ فیضان اویسی تھا کہ وہ بھی ماں کی وجہ سے سرکار کی دید سے رکے رہے، اور یہ بھی ماں کی محبت میں گنج شکر کے پاس جانے سے رکے رہے، اور پھر بعد میں گنج شکر کے دربار میں حاضر بھی ہوئے۔ تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا جو بچپن ہے وہ علم، تہذیب، تمدن اور اہل اللہ کی صحبتوں سے منور بچپن ہے، لڑکپن ہے، اور آپ نے علم کے حصول کے لیے ہی بدایوں سے دہلی کا سفر کیا، اور یہی علم کا وہ حصول تھا جس نے آپ کو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے دربار تک پہنچایا۔